عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم کی تعریف، نظم کا فن اور نظم کا آغاز و ارتقاء، اس پر تفصیلی ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ نظم اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی ایک موضوع کے تحت تسلسل کے ساتھ شاعر اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے۔ جس طرح سے موتی پیرنا کا فن ہوتا ہے، اسی انداز سے شاعر اپنے خیالات کو، شاعر اپنے اظہارات کو، اپنے جذبات کو، دل میں امڑنے والی کیفیات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ ہو گیا شاعری میں اردو نظم کا تعارف، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو نظم کی یہ خوبی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو اردو کی شعری اصناف میں اس کے برخلاف ایک صنف دکھائی دیتی ہے، وہ ہے غزل، یعنی کہ جس کی خوبیاں نظم سے بالکل مختلف ہیں یا مخالف ہیں۔ نظم میں ربط و تسلسل کو ضروری قرار دیا گیا ہے، جبکہ غزل میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ جو غزل ہوتی ہے اس غزل کا ہر شعر مکمل قائم ہوتا ہے، یہ غزل کی خوبی مانی جاتی ہے۔ اور بھی بہت ساری خوبیاں ہم کو نظموں میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نظم کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ خلی قطب شاہ سے ہوتے ہوئے، خلی قطب شاہ سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کا سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ جو نظم کا سلسلہ ہے دکن سے شمال، شمال سے دکن، اور جتنے بھی اردو کے مراکز ہندوستان بھر میں تھے ان تمام مراکز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ نظم مختلف زمانوں میں مختلف تحریکات کے زیر اثر اپنی خدمات انجام دیتی رہی ہے، اور جو نظم کو شعراء تھے وہ اردو کی آبیاری کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم انجمن پنجاب لے لیں، ترقی پسند تحریک لے لیں، یا پھر جدیدیت کی تحریک، ان تمام تحریکات کے زیر اثر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں نظمیں لکھی گئی ہیں، اور نظموں کے ذریعے اردو ادب کو عروج بخشنے میں نظم و شعراؤں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جدیدیت کی تحریک کے بعد جو مابعد جدیدیت کی تحریک بھی شروع ہوئی ہے، اس میں بھی نظموں کے ساتھ نئے نئے قسم کے تجربے کیے گئے، جس میں کچھ حد تک کچھ لوگوں کو کامیابی ملی، لیکن جو نظم کا روایتی انداز تھا وہی روایتی انداز پسند کیا جاتا ہے، وہی روایتی انداز سب کو بھاتا ہے، جس کے نتیجے میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کا جو روایتی انداز میں نظم لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل ایک ایسے شاعر کی نظم کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کا ویسے تو محتاج نہیں ہے، جس کے نظموں کے اشعار ہر ایک کی زبان پر سنائی دیتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی نظموں کے اشعار خاص موقعوں پر، جہاں پہ کوئی پیغام دینے کا کام ہے یا مذہبی کوئی میسج دینے کا کام ہے، تو اس کے لیے ان کے اشعار ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ تو وہ جو شخصیت ہے جس کا نام ہے علامہ اقبال۔
ہمارے نصاب میں شامل انہی کی ایک نظم ہے حقیقت حسن، یعنی کہ حسن کی حقیقت کیا ہے۔ اس نظم کا ہم تفصیلی مطالعہ کرنے سے پہلے یا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے مختصراً یا اختصار کے ساتھ علامہ اقبال کا ہم تعارف دیکھیں گے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ علامہ اقبال نے کس قسم کی نظم گوئی کی ہے، ان کی نظموں میں کون سی خوبیاں تھیں، انہوں نے نظموں کے ذریعے کون کون سے کام لیے ہیں، یہ تمام پر ہم اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ان کی نصاب میں شامل نظم ہے حقیقت حسن، اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ علامہ اقبال 1877 اور سیالکوٹ میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد جو تھے کشمیری برہمن تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے آبا و اجداد نے اپنی آخری سانس تک وہ اسلام پر ہی قائم رہے۔ علامہ اقبال کا نام شیخ محمد اقبال ہے۔ ان کے والد شیخ نور محمد صاحب تھے۔ ان کی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ سید میر حسن کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ اقبال نے فلسفے میں ایم اے کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان بھی گئے، پھر ہندوستان واپس آنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دیں، اور پھر وکالت بھی کچھ عرصے تک انہوں نے کی ہے۔ علامہ اقبال اردو کے بلند پایہ شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے شاعری کے ذریعے نہ صرف فلسفانہ خیالات کا اظہار کیا ہے، بلکہ مفکرانہ اور مدبرانہ انداز میں بھی انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی شاعری حرکت و عمل کا پیغام بھی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر علامہ اقبال کو حکیم الامت اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی کا فلسفہ بھی پیش کیا ہے، خودی کا مفہوم پیش کیا، خود شناسی اور خود آگاہی، اس پر بھی انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ اور علامہ اقبال کا کہنا تھا، یہ ماننا تھا کہ خودی کے استحکام اور تکمیل سے انسان مرد کامل بن جاتا ہے۔ خودی کے استحکام اور تکمیل سے انسان مرد کامل بن جاتا ہے، اور مرد کامل بننا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ علامہ اقبال نے نظموں کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا اصل جو میدان ہے وہ نظم نگاری ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں تمام شعری لوازمات، اقبال نے اپنے کلام کو تمام شعری لوازمات سے آراستہ کیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری بہت زیادہ متاثر کرنے والی شاعری ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ اقبال کے کلام میں ترنم بھی ہے، موسیقی بھی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے پیغمبری کا کام دیا ہے، یعنی کہ ایک میسج دینے کا، ایک پیغام دینے کا کام دیا ہے، تو شاید وہ غلط نہ ہوگا۔
اقبال اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کے بھی بہت بڑے شاعر کی حیثیت سے گزرے ہیں. انہوں نے بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، یہ 4 شعری مجموعے اردو کے لکھے ہیں اور شائع ہو چکے ہیں. اس طرح سے علامہ اقبال نے اپنی پوری شاعری کے ذریعے یا اپنے جو شعری مجموعے ہیں، ان 4 شعری مجموعوں میں نظمیں بھی لکھی ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن انہوں نے غزلوں نظم گوئی پر زیادہ زور دیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے فن کے جوہر ہم کو نظموں میں غزلوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو علامہ اقبال کی جو نظم حقیقت حسن، یہ ایسی ہی ایک نظم ہے جس میں علامہ اقبال نے زندگی کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے. حسن کی حقیقت کو انہوں نے بڑے خوبصورت ڈھنگ سے کھول کر ایک ایک بات کو پیش کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس سے امت حقیقت کو سمجھے، حسن کی حقیقت کو سمجھے اور بیدار ہو جائے. یہ پیغام ہم کو اس حقیقت حسن نظم کے ذریعے علامہ اقبال دینا چاہتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنی نظم گوئی میں تشبیہات، استعارات، تلمیحات، غرض کے ہم اگر دیکھیں گے تو علم بیان کی جو خوبیاں ہیں یا علم بیان کو جس خوبصورتی کے ساتھ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے، واقعتاً وہ ایک کمال دکھائی دیتا ہے. استعاروں کا انہوں نے بہت ہی خوبصورت استعمال کیا ہے، تشبیہات کا استعمال ویسے ہی کیا ہے. علامہ اقبال کو نظم گوئی پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا. ان کی جو نظمیں ہیں، ان نظموں میں مختلف موضوعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یعنی کہ ہم اگر ان کے شاعری کے پہلے دور سے لے کر آخری دور تک جو اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ، ان کے 4 جو کلیات ہیں یا مجموعے ہیں، جس میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ہیں، ان 4 کے مطالعے سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کئی موضوعات پر علامہ اقبال نے شاعری کی ہے یا نظم لکھی ہے. شروعات میں انہوں نے نیچرل شاعری کی ہے، ان کے قدرتی مناظر کا ذکر کیا ہے. کچھ وقت تک حب الوطنی، قوم کو بیدار کرنا انگریزوں کے خلاف، اس کی بھی کوشش کی. لیکن اس کے بعد ان کا ایک زندگی کا حصہ ایسا ہے جس میں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قرآنی تعلیمات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. علامہ اقبال جنہوں نے جو مذہب کے معاملات ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، یا مذہب ہم کو جس چیز کی طرف لوٹنے کے لیے کہتا ہے، جو چیز ہماری زندگی میں کرنے کے لیے کہتا ہے، ان تمام پر اظہار خیال ہم کو علامہ اقبال کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ علامہ اقبال کا فن ہے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی نظم گوئی کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو،
یا مذہب کی جو باتیں ہیں یا مذہب جو ہم کو پیغام دیتا ہے ان تمام کو انہوں نے شعری طرز سے ہم تک پہنچایا ہے. یہ علامہ اقبال کا کمال ہے. مثال کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ، اس میں وہ اللہ سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں. جو ہمارے اندر خیالات، جو وسوسے، جو سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان سب کا ذکر شکوہ میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس پر بہت زیادہ اعتراضات بھی اس وقت کیے گئے، لوگوں نے فتوے بھی جاری کیے. پھر اس کے جواب میں انہوں نے کچھ وقت کے بعد جواب شکوہ لکھا، اور اس جواب شکوہ میں انہوں نے اتنے مدلل انداز میں اور ایسی ایسی باتیں پیش کی جس سے قارئین بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے جو انداز اپنایا اس میں شکوہ میں، جیسے کہ وہ خدا سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک انسان خدا سے شکوہ جس ڈھنگ سے کرتا ہے اس قسم کی باتوں کا ذکر انہوں نے شکوہ میں کیا. اور جب انہوں نے جواب شکوہ لکھا تو ظاہر بات ہے کہ جواب جو ملے گا خدا کی طرف سے ملے گا. تو ان کا جو انداز ہے، انہوں نے اس قدر خوبصورت انداز میں جواب شکوہ لکھا کہ لوگ ان کے جو صفات ہیں یا ان کی جو خوبی ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. لوگ دنگ رہ گئے کہ ایک انسان کس طرح سے ایسے سوچ سکتا ہے کہ شکوے میں جو سوالات کیے گئے تھے خدا سے اس کا جواب اس ڈھنگ سے خدا کس طرح سے دے گا، اسی طرز پہ علامہ اقبال نے جوابات دیے. تو یہ علامہ اقبال کی شاعری کی خوبی ہے. اس طرح سے مختصراً علامہ اقبال کا یہ تعارف ہے. ان کے کمالات ویسے تو بہت سارے ہیں، جتنا زیادہ ہم مطالعہ کرتے چلے جائیں گے ان کے فن سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے چلے جائیں گے، ان کے فن کا ہم اعتراف کرتے چلے جائیں گے. تو ہمارے نصاب میں جو شامل ہے نظم حقیقت حسن، اس کا مطالعہ ہم تفصیلی طور پر آئندہ لیکچر میں کریں گے. شکریہ.